میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کلام اقبال ہم نے بال جبرائیل سے سنا ہے۔ رہانا حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی۔ کہتے ہیں رہانا حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی۔ سوز مشتاقی یعنی وہ درد، مشتاقی یعنی کسی چیز کا اشتیاق رکھنا، کسی چیز کے لیے خواہش مند ہونا۔ تو کہتے ہیں اسی طرح صوفیوں میں وہ خواہش نہیں رہی اللہ تعالیٰ کی، وہ عشق کی گرمی نہیں رہی، وہ سوز نہیں رہا۔ رہانا حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی۔ کہتے ہیں فسانہ یعنی قصے کہانیاں، کچھ قصے، کیونکہ جو لوگ گڑھ بھی لیتے ہیں نا ایسی جھوٹے قصے بھی، کہتے ہیں فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی، یعنی کچھ انہوں نے ویسی حضور کے قصے بھی گڑھ لیے کرامات کے۔ سب کی بات نہیں ہو رہی، پر ہاں کچھ یقیناً کافی ایسے لوگ ہیں جن کی علامہ بات کریں۔ خراب کوشک سلطان ہو خانقاہ فقیر، فغاں یہ تخت و مسلح کمال ذرہ کی۔ کہتے ہیں خراب کوشک سلطان کو خانقاہ فقیر۔ کوشک سلطان یعنی سلطان کا جو تخت ہے، اس کا جو محل ہے، وہ خانقاہ فقیر، اور جو فقیروں کی خانقاہیں کہتے ہیں خراب ہو چکی ہیں۔ اور اسی طرح جو کوشک سلطان ہے، جو سلطانوں کے محل ہیں، یعنی جو سلطانی ہے، یعنی جو بادشاہی، یہ خراب ہے۔ فغاں یعنی افسوس کریں، فریاد ہے۔ فغاں کا مطلب فریاد ہے کہ تخت و مسلح کمال ذرہ کی۔ تخت یعنی وہ جو سلطان کی پہلی بات ہو رہی تھی، اور مسلح، اور اب ان صوفیوں کی بات ہو رہی ہے۔ فغاں یہ تخت و مسلح کمال ذرہ کی۔ کمال ذرہ کی یعنی کمال ہے مکاری اور عیاری کا، یعنی جو نام نہاد صوفی بھی جو ہیں، اور جو آج کل کے جو بادشاہ ہیں، جو آج کل کے لیڈر ہیں، کہتے ہیں ان کی بھی بڑا کمال ہے، ان کی عیاری بہت مکار ہے۔ اور صوفیوں میں وہی بات ہے، سب کی بات نہیں، پر کافی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی۔ کرے گی داور محشر کو شرمسار ایک روز، کتاب صوفی و ملا کی سادہ اورا کی۔ کرے گی داور محشر کو شرمسار ایک روز۔ داور یعنی انصاف کرنے والا، محشر یعنی قیامت کے دن کا انصاف کرنے والا، وہ کون ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ۔ کرے گی داور محشر کو شرمسار ایک روز۔ اللہ تعالیٰ وہ کیا چیز شرمسار کرے گی؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اسے شرمندہ کر سکے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ کتاب صوفی و ملا کی سادہ اورا کی، یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اعمال نامہ دیا جائے گا، اس کی کتاب دی جائے گی۔ کہتے ہیں تو جب وہ صوفی و ملا کی کتاب، کتاب صوفی و ملا کی سادہ اورا کی، یعنی سادہ جو ورق ہوں گے، سادہ جو صفحے ہوں گے، یعنی ان کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا، یعنی عمل سے جو آ رہی ہوں گے، جو صوفی اور ملا کے جو اعمال نامے ہیں، جو نام نہاد ہیں، کہتے ہیں ان کے جب یہ بے عمل زندگی پیش کی جائے گی، تو کہتے ہیں وہ داور محشر کو شرمسار کرے گی۔ پھر دہراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شرمندہ نہیں ہو سکتا ان سے، ایسی کوئی بات ہی نہیں، پر وہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ جس طرح والدین اپنے کسی اولاد کی اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی، یعنی کیونکہ صوفی اللہ تو اس کے بندے ایک طرح سے، تو کہہ رہے ہیں جب ان کے پاس عمل نہیں ہوگا تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو شرمندہ کرے گی۔ پر یہ صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کیا ہے، میں شبانہ کی مستی تو ہو چکی، لیکن کھٹک رہا ہے دلوں میں کرشمہ ساقی۔ میں شبانہ یعنی رات کی جو شراب کی مستی تو ہو چکی، لیکن کہتے ہیں رات کی جو شراب کی مستی تھی نا، یعنی جو کہہ رہے ہیں گزر چکی ہے رات، اس کی مستی ہو چکی ہے۔ اب یہ میں کیا ہے؟ یہ شراب معرفت ہے، اور خدا کے عشق کی شراب ہے جو مست کرتی ہے۔ کہتے ہیں میں شبانہ کی مستی تو ہو چکی، لیکن یعنی جو اللہ تعالیٰ کا عشق تھا اور جو معرفت کی جو شراب تھی، وہ محفلیں ہو چکی ہیں، وہ گزر چکی ہیں، ہو چکی، لیکن اب ایسے لوگ نہیں رہے سوائے چند گنے چنے۔ پہلے تو یہ بڑی چیزیں عام تھیں،
میں شبانہ کی مستی تو ہو چکی لیکن کھٹک رہا ہے دلوں میں کرشمہ ساقی. جس نے یہ خدا کی معرفت اور عشق کی شراب پلائی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، پھر صحابہ کرام، پھر اولیاء اللہ. تو کہتے ہیں ان کی یہ جو شراب کی جو پرانی محفلیں تھی نا عشق کی، وہ اب ہو چکی. کہتے ہیں مگر اب دل میں ایک چیز ضرور ہے، جو ہمارے جو ساقی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ان کا جو ایک کرشمہ ہے، ان کا جو عشق ہے، ان کی جو باتیں ہیں، کہتے ہیں وہ ابھی بھی دلوں میں کھٹک رہی ہیں. ابھی بھی کوئی کہتے ہیں گارڈ اٹھ کے اپنے اسے مار دیتا ہے MNA کو عشق کی وجہ سے. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی. کہتے ہیں چمن میں تلخ نوائی میری گوار کر، یعنی مسلمانوں میں، یعنی میرے ملک میں چمن میں تلخ نوائی یعنی میری تلخ باتیں گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی. کہتے ہیں جو زہر ہے، زہر سے کیا ہوتا ہے، وہ ایک کہتے ہیں نا کہ بندے کو اتنا شرمندہ کرو اسے باتوں سے ہی مار دو تاکہ وہ کوئی عمل کرے، کوئی اچھا عمل کرے. تو کہتے ہیں کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا. کہتے ہیں جو میری باتیں، جو میری کڑوی باتیں، ہو سکتا ہے اس پہ کسی کے عمل ہو جائے، کسی کہتے ہیں بے شرمی مرے سے، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کبھی کار تریا کی. تریاگ اسے کہتے ہیں جو زہر کا توڑ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جو کڑوی باتیں، جو ایک طرح سے زہر ہیں، جو کہتے ہیں نا باتوں سے مار رہی ہیں، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کبھی کار تریا کی. تو کہتے ہیں میری تلخ نوائی، میری تلخ باتیں عام کرو، شاید اس سے اثر ہو جائے. عزیز تر ہے متائے امیر و سلطان سے وہ شعر جس میں ہو بجلی کا سوز و برا کی. کہتے ہیں عزیز تر ہے متائے امیر و سلطان سے، یعنی عزیز تر ہے یعنی عزیز ہے، بہتر ہے، متائے امیر و سلطان سے، دولت جو امیروں کی اور جو سلطانوں کی ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ شعر جس میں ہو بجلی کا سوز و برا کی. کہتے ہیں وہ شعر جس میں بجلی کا یعنی لوگوں کو آگ لگانے کا، عشق کی آگ لگانے کا، عمل کا آگ لگانے کا، بجلی کا سوز و برا کی، برا کی اور تیزی. اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جس طرح علامہ خود کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان ہوں جسور، نہایت جرت مند، او غیور اور نہایت غیرت مند، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں جو میرا قلندرانہ کلام ہے یہ کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا، جس کی بڑی شان و شوکت تھی، جس نے آدھی دنیا فتح کی.